السلام علیکم، میں محمد مالک۔ ویسے تو کنفیوژن کسی بھی چیز میں اچھی نہیں ہوتی، لیکن خاص طور پہ آزاد کشمیر میں جو صورتحال ہے اس میں کنفیوژن بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ ہم افورڈ نہیں کرتے اس معاملے میں۔ آج بھی وہاں کافی کشیدگی رہی، ویسے تو کیونکہ ایکسیس کا پرابلم ہوا ہے، انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، تو اس لیے آپ بہت سی ان ویریفائڈ رپورٹس آ رہی ہیں، کہیں پہ تشدد بھی، کہیں پہ جھگڑے کی، سب کچھ۔ لیکن سچویشن اس وقت کیا ہے؟ آج حکومت آزاد کشمیر نے 4 لیڈران جو ہیں کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے، ان کے اوپر 1 کروڑ روپے کا انعام بھی نکال دیا ہے۔ کچھ دن پہلے اس کو بین کر دیا گیا تھا، لیکن جب ہم بیانات سنتے ہیں، اور آج بلکہ ایک اور بہت بڑی خبر بھی نکلی کہ ISI نے ریڈ کی انٹیلیجنس بیسڈ، اس میں 4-5 لوگ پکڑے گئے جن کے پاس کافی، جن کے جو تانے بانے تھے وہ انڈیا سے ملتے تھے، کمیونیکیشنز، ہتھیار، اسلحہ۔ پھر آپ نے ایک خارجی کی بھی سنی جو افغانستان میں بیٹھ کے لوگوں کو ترغیب دے رہا تھا کہ جی اور کریں سب کچھ۔ لیکن یہ اتنی سمپل چیز نہیں ہے، کیونکہ کنفیوژن کی جب میں بات کرتا ہوں تو جو بیانات پیپلز پارٹی کے ہیں اور جو مسلم لیگ نون کا سٹانس ہے وہ بہت مختلف ہے۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم ان کے وہاں ہیں، لیکن وہ بات کہہ رہے ہیں کہ بین کرنے کے باوجود وہ کہتے ہیں بات چیت کریں گے، یہ کریں گے، میرے پروگرام میں بھی کل آئے، تبھی آپ کو سب کے کچھ کلپ سناؤں گا۔ جبکہ PMLN دوسری بات کر رہی ہے، وہ کہہ رہی اب مذاکرات نہیں ہوں گے، یہ ٹیررسٹ ہیں۔ جس گورنمنٹ نے خود بین کیا ہے، جس گورنمنٹ نے خود ان کا رینسم نکالا ہے، آج ان کی باؤنٹی نکالی ہے، اسی کے وزیر اعظم کچھ ایسی بات کر رہے ہیں جس میں کنفیوژن، یہ ایسے تاثر دے رہے ہیں جیسے بین ان کی منشا سے نہیں ہوا، کہیں اور سے ہو گیا ہے۔ پہلے سن لے کے انہوں نے کہا کہ ایک اب تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کا یہ سٹانس جو ہے، یہ آنے والے جو الیکشن ہے جولائی میں عام انتخابات، کیا پیپلز پارٹی اس کو سامنے رکھ کے یہ سٹانس لے رہی ہے؟ بیکاز یہ مسئلہ پارٹیز کی سیاست سے بڑا ہے۔ انڈیا اس کو بہت اچھال رہا ہے، انڈین میڈیا، انڈیا کی فارن سروس پوری دنیا میں ایسے امپریشن دے رہے ہیں جیسے پاکستان کے آزاد کشمیر میں اور انڈیا کا جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن پہلے سنیے کہ جو 4 بیانات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ طالبان سے بھی بات ہوتی ہے، کون سی بات ہے، کالعدم تنظیم وہ بھی ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ سیٹیں ختم ہونا یا سیٹوں کا رہنا، اس پہ بات ہو سکتی ہے، ڈیبیٹ ہے۔ لاشیں گرنے کے بعد میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں گا، شوکت نواز میر صاحب بھی بیٹھے ہوں گے، اور ہمارے درمیان میں معاہدہ ہوگا، لیکن وہ خاندان، وہ لوگ، وہ انسانی جانیں دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اس کا ذمہ دار اکیلی حکومت نہیں ہو سکتی۔ شواہد تو میڈیا میں تو نہیں شیئر کیے جا سکتے، لیکن لازمی بات ہے جن کے پاس شواہد ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ کوئی بھی اگر ایسا چینل ہے جسے کھولا جا سکے رابطے کا، تو اس رابطے کے چینل کو دوبارہ سے اوپن کیجیے تاکہ اس کا ایسا انجام ہو کہ جس میں کوئی افہام و تفہیم کا راستہ نکلے۔ ورنہ آج یقیناً ریاست کو ہرا کر بھی ان کی جیت نہیں ہو سکتی، اور ریاست جیت بھی جائے تو انسانی جانوں کے ضیاع کے بعد میں اسے جیت تصور نہیں کروں۔ کشمیر کے حوالے سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور یقیناً میری پارٹی کا سٹانس بھی یہی ہے کہ ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے، ہم اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ بیرونی فنڈنگ یہ وہ فلانا، لیکن سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ان سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے۔ پاکستانی گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا پڑے گا۔ بات چیت ہونی چاہیے۔ ہم ایک جمہوری ملک کس سے کریں گے؟ دیکھیں جو لوگوں کو مار رہے ہیں، نہیں، بقول ان کے لاشیں مسک کر جو رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، جو لاشیں مسک کر رہے ہیں، ان سے تو نہیں، لیکن پولیٹیکل جماعتوں کو آپس میں تو بیٹھ کے اس کا حل سوچنا چاہیے۔ 177 FIR جو ختم کی گئی تھی، وہ جو زخمی ہوئے تھے لوگ ان کی ختم کی گئی تھی، جو بلوے اور پرتشدد مظاہرے ہوئے ان کے دوران جو FIR ہوئی ان میں دفعات وہ تھی، وہ ختم کی گئی تھی۔ پھر تو وہ دوبارہ بحال ہو سکتی ہے، اور اس بات کا کبھی امکان ہے، میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری 170 FIR دوبارہ ریوائیو ہو جائے۔ اس معاملے پہ ذرا کلیئرٹی لینے کے لیے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا سنالو صاحب۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، بڑی ڈیمیجنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر سے سوال پوچھا گیا شواہد کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جن کے پاس شواہد ہیں وہی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ خود انہوں نے پارٹی بین کیا اس کو، ایکشن فورم کو، خود آج انہوں نے کروڑ روپے کا انعام ان کے محکمہ داخلہ نے اناؤنس کیا ہے، وہ اس کو نہیں کر رہے۔ گورنر پنجاب کہہ رہا ہے کہ بالکل بات چیت کریں، سب کچھ کریں۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں بات چیت نہیں ہو رہی، اونرشپ نہیں لے رہی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ۔ کیوں یہ پیپلز پارٹی اور آپ کے بیانیے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کیا یہ الیکشن کی مجبوری بن رہی ہے ان کی؟ بہرحال وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ ایک منتخب وزیر اعظم ہیں، انہیں آزاد کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کا مینڈیٹ حاصل ہے،
اپنے اس بیان کی وضاحت تو خیر وہ خود ہی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں کہ جب انہوں نے یہ فرمایا کہ 30 یعنی تاریخ کو 30 مئی کو غالباً وہ عید کا تیسرا دن بنتا تھا، تو ان کے ساتھ جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں اس کے ساتھ پہلے بھی مذاکرات جو ہیں وہ ہوئے تھے اکتوبر میں. اس وقت بھی جو کمیٹی تھی اس میں وزیر اعظم فیصل اٹھور صاحب موجود تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب موجود تھے، قمر الزمان کائرہ صاحب موجود تھے، ہماری طرف سے امیر مقام صاحب، ڈاکٹر طارق فضل صاحب، چودھری احسن اقبال صاحب اور میں ہم موجود تھے. تو اس وقت بھی ہم نے غالباً 2-3 دن ایکشن کمیٹی سے بیٹھ کے مذاکرات کیے. ان کے 38 مطالبات تھے، سب مطالبات کے اوپر بیٹھ کے ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی. ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے سب کمیٹی بنائی گئی. اب جس دن مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو اس دن ہم نے ایک پوائنٹ کے اوپر باقاعدہ وزیر اعظم آزاد کشمیر وہاں پہ موجود تھے، چیف سیکرٹری موجود تھے، اور ہماری موجودگی میں انہیں ایک پوائنٹ کے اوپر کیا پروگرس ہوئی ہے، اگر سڑک ہے، ہاسپٹل ہے، یونیورسٹی کا قیام ہے، جو بھی معاملات ہیں، FIRs کی واپسی ہے، تو وہ ان کو جو ہے وہ حساب دیا گیا، ان کے سامنے ہر چیز پیش کی گئی. اور جب پھر آخری پوائنٹ جب انہوں نے یہ سیٹوں کے ابالش کرنے کی بات کی کہ یہ مہاجرین کی سیٹیں جو ہے وہ ختم کر دی ہیں، تو ان سے یہ عرض کیا گیا کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے، یہ اسمبلی ہی اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے، تو آپ اس معاملے کو اسمبلی میں لے جائیں. اور اسمبلی کیونکہ اس وقت آؤٹ گوئنگ ہے اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگلے 2 ماہ میں، تو اس اسمبلی سے ریزولوشن کروا لیں. نئی اسمبلی جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آئے گی تو اس معاملے میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہے. اس کے علاوہ ان کو آل پارٹیز کانفرنس میں دعوت دی گئی کہ تشریف لائیں اور پوری AJK کی سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ بات کریں. اسمبلی میں ریزولوشن پاس جو ہے وہ ہوا. سپریم کورٹ کو اس بارے میں جو ہے وہ ایڈوائزری جو ہے وہ بھیجی گئی اور ان کی رائے لی گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مذاکرات کے حوالے سے تمام آپشنز کو جو ہے وہ ایگزاسٹ کیا گیا. اور اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم 9 جون کو جو ہے وہ حملہ آور ہوں گے مظفر آباد پہ، ہم لانگ مارچ کریں گے اور یہاں پہ آ کے گھراؤ کریں گے. تو پھر بھی ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ الیکشن کو ہونے دیں اور آپ الیکشن کے بعد اس پروگرام کو جو ہے یا احتجاج کو جو ہے مؤخر کر دیں. تو اس کے باوجود بھی اگر وہ ایک اس قسم کی وائلنس کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو پھر اگر پھر بھی ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وزیر اعظم صاحب تو پھر بھی وہ کر سکتے ہیں، وہ کریں مذاکرات، لیکن وائلنس کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن رانا صاحب یہ ایک تاثر یہ بن رہا ہے جب آپ پیپلز پارٹی کے بیانات سنتے ہیں، وزیر اعظم کو سنتے ہیں، تو تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے راولپنڈی اسلام آباد ایک پیج پہ ہیں اور پیپلز پارٹی کی قیادت اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کی جو قیادت ہے یہ دوسرے پیج پہ ہیں. کیا یہ تاثر ہم غلط لے رہے ہیں؟ بیکاز ڈفرنس بہت آ رہا ہے دونوں کی بات چیت میں. میرا خیال ہے کہ بعض اوقات آپ صاحبان یا جو ہمارے صحافی بھائی ہوتے ہیں وہ کویشچن کو ایسا کر دیتے ہیں کہ جس کے جواب میں سے کوئی چیز نکال لی جا سکے. کل آلموسٹ سارا دن ہی ہم جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہے ہیں. وہاں پہ پریزیڈنٹ صاحب موجود تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی موجود تھے، وزیر اعظم پاکستان میں شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے. تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں. بالکل وہ پوری طرح سے جو ہے وہ متفق تھے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، اور کسی لمحے میں بھی انہوں نے کوئی ایسا جو ہے وہ تاثر نہیں دیا. ویسے میٹنگ جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ بجٹ تجاویز سے متعلق تھی، لیکن وہاں پہ یہ باقی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید حکمت سے زیادہ طاقت کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے اس وقت. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ جی بالکل نہیں.
بلکہ مذاکرات میں جو ہے وہ جس حد تک جا کے ہم نے جو ہے نا وہ یعنی وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ جو منت ہم نے ان کی ہے اور جو ان کے نخرے اٹھائے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پوری گورنمنٹ ان کے سامنے بیٹھی ہے اور وہ حساب لے رہے ہیں کہ آپ نے اس میں کیا کیا، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، یہ پروگرس جو ہے وہ یہ 70% کیوں ہے، یہ 90% کیوں نہیں ہوئی۔ تو ہم نے تو یہ اکتوبر میں بھی اور اس کے بعد اب بھی جو ہے وہ مذاکرات کی جو تمام جو ہے وہ لوازمات ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کے سامنے جو ہے وہ ساری چیزیں تو رانا صاحب پھر تو رانا صاحب یہ جو پیپلز پارٹی کا جو کہنا رویہ نہیں ہے چاہیے وہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ مذاکرات یا جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ حل کرنا تھا ہی نہیں۔ تو پیپلز پارٹی کیا اگلے الیکشنز کے لیے اپنا بیانیہ ذرا نیوٹرل رکھنا چاہ رہی ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ نہیں یہ ہماری بات کر رہے ہیں اور اسلام آباد پنڈی اور بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ جنرل الیکشن کی کنسیڈریشنز ہیں پیپلز دیکھیں پارٹی کے جو سامنے؟ آزاد کشمیر ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے تحریک آزادی کشمیر، جموں کشمیر۔ تو اگر اس تحریک کو ہی آپ مائنس کر دیں گے، اس آزادی کی تحریک کو، تو پھر باقی پھر وہاں پہ کیا رہ جائے گا؟ یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل اس بات کے اوپر تلے ہوئے ہیں، آزادی جموں کشمیر کی تحریک جو ہے وہ پاکستان کی بنیاد کے اوپر ہے۔ آپ کے خیال میں کیا کشمیر کے ان سے لوگوں نے بات چیت کا وقت پاکستان- گزر گیا ہے؟ بالکل گزر گیا ہے بات چیت کا پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کا جو ہے انہوں نے اعلان کیا تھا۔ وقت؟ تو رانا تو صاحب ان کے آپ خیالات سنیں، وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ کشمیر سے مائنس کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مجھے بتائیں آپ کے خیال میں جو یہ بینڈ اب کالعدم ہے عوامی ایکشن کمیٹی، کیا ان سے ابھی بات چیت ہونی چاہیے، ہو سکتی ہے، یا آپ کے خیال میں کہ اب وہ وقت گزر گیا؟ نہیں دیکھیں، مذاکرات کے تو تمام آپشنز ہم نے جو ہے وہ ایگزاسٹ کیے ہیں۔ اب جو وہ لانگ مارچ کی ان کی کال ہے اور جو ان کے پاس جس قسم کا اسلحہ لے کے وہ فورسز کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہمارے فورسز کے لوگوں کو شہید کیا ہے، تو انہیں اس سے واپس آنا چاہیے، انہیں واپس ٹیبل پہ آنا چاہیے جہاں سے وہ اٹھ کے گئے ہیں، جبکہ ہم تو وہیں پہ بیٹھے ہیں۔ تو ان کو جو ہے وہ اس اپنے رویے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنا چاہیے۔ تو بالکل اگر وہ رویے سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر لیکن ان کی کوئی بات ہم نے جو جائز بات ماننے والی تھی وہ تو ہم نے کوئی چھوڑی نہیں ہے، لیکن باقی وہ یہ کہیں کہ جو تحریک آزادی جموں کشمیر ہے اس سے پاکستان کو نہیں، جو تو ہے وہ یہ جو مائنس کر چار دیا لوگ جائے، ہیں جن کے اوپر یا یہ پاکستان سے آزاد کشمیر کی تحریک جو ہے وہ نکال دی جائے۔ نہیں اس کے لیے تو لاکھوں مجھے رانا لوگوں صاحب نے ویری اپنی کوئکلی جانیں یہ قربان بتائیں، کی ہیں، یہ جو دوستوں نے چار عزتیں لوگ لٹائی ہیں، گھر لٹائے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ جو چار لوگ ہیں جن کی سر کی قیمت 1 کروڑ روپیہ لگائی ہے حکومت نے، ابھی بھی ان سے ہی بات کرنے پہ آپ لوگ تیار ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے بات کرنی ہے تو پھر انہی سے بات کریں گے آپ لوگ؟ نہیں، ان سے کیا بات کریں گے؟ وہ بات کر رہے ہیں، وہ نہیں، اگر وہ کہتے ہیں اچھا جو جی اب ہم گفتگو بات کر کرتے رہے ہیں، ہیں، جو لوگوں کو میسیج دے رہے ہیں وہ آپ نے سنے نہیں ہیں؟ تو پھر کس سے بات کرنا پہ تیار ہیں پھر وہ بالکل تو پھر کس سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، ایسے لوگوں سے بالکل بات نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک باقی ہے، آزاد ٹھیک ہے کشمیر کی رانا صاحب جو ایک سیاسی کوئکلی قیادت ہے، ایک آپ نے بتایا کل بجٹ پہ ساری بات ہوئی ہے، میری اطلاع یہ ہے کہ 18ویں NFC اور 18ویں امینڈمنٹ کو آپ نہیں چھیڑ رہے، لیکن جو ٹیکنیکل کمیٹیز بیٹھ جائیں گی دونوں پارٹیز کی، وہی طریقہ نکال لیں گی کہ 18ویں امینڈمنٹ بھی نہ چھیڑی جائے، NFC والی شک، اور آپ کو بھی وہ پیسے مل جائیں جو آپ کو چاہیے وفاق کو۔ یہ فارمولہ طے ہو گیا؟ بالکل ہر چیز جو ہے وہ کل طے ہو گئی،
اور یہ جیسے ہی کل اس کا اعلان ہوگا تو آپ کی تمام امیدوں کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ یعنی کہ آپ کو سارے پیسے مل جائیں گے جو آپ کو چاہیے 18ویں امینڈمنٹ کو چھیڑے بغیر۔ آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی جی، اور آپ کے لیے تبصرہ کرنے کے لیے اور جو ہے وہ پروگرام میں جو ہے وہ بات کو اوپر نیچے چڑھانے اتارنے کے لیے کوئی جو ہے وہ بات نہیں ملے گی۔ رانا صاحب تاڑے سفارشی بڑے ڈاڈے نے نا، ایسا طریقہ کار طے کیا گیا ہے۔ آپ کے سفارشی بڑے مضبوط ہیں، اس لیے آپ کی مرضی پوری ہو جاتی ہے۔ چلیں نہیں مرضی دیکھو، مرضی جو ہے نا وہ کنسنسس ہوا ہے، کوئی مرضی کوئی کسی کی بھی جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ اور کشمیر کے معاملے میں مالک صاحب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ کشمیر کے عوام اور پاکستان کے پوری قوم کا جو ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو سب کے دل کے قریب ہے۔ صحیح بات۔ اس کے اوپر اس قسم کے لوگ اگر اس کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی رعایت ان کی کسی قسم کی حمایت نہیں اور ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ سے آگے سوچنا ہوگا۔ رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، ہمیشہ کی طرح۔ ناظرین ابھی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے ذرا معیشت پہ بات کریں گے، بیکاز جو بجٹ آ رہا ہے یہ کسی بھی طریقے سے پیپل فرینڈلی تو نظر نہیں آتا، لیکن اس میں ہو کیا رہا ہے اس پہ ذرا بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو آزاد کشمیر میں جو کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے، گورنمنٹ کی جو پالیسی میں کنفیوژن ہے، کچھ اسی قسم کا معاملہ کچھ فائنانس کے معاملے پہ بھی چل رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے جو نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے اس کی میٹنگ 3 دفعہ پوسٹ پون ہوئی۔ بجٹ ٹو بی فیئر گورنمنٹ نے فارملی اناؤنس تو نہیں کیا، لیکن ان آفیشیلی اناؤنس ہوا، پہلے 5 تاریخ، پھر جناب 10 تاریخ، اب 12 کو ہوپ فلی آ جائے گا۔ کنفیوژن ہے کیا کہ کس بات پہ لے دے میں بات پھنسی ہوئی ہے؟ پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے بلاول بھٹو صاحب کی، زرداری صاحب بیچ میں پیس میکر ہیں، a lot of things are happening، اور کچھ لیجسلیشن بھی آ رہی ہے جس کے اندر اگر وہ ٹائملی نہ آئی تو شاید وہ ان دا فارم آف ایک آرڈیننس آ جائے، جس میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہیں وہ شیئر ہوں گے، کچھ فائنینشیل فریم ورک میں چینجز ہو رہی ہیں، لیکن 2-3 چیزیں تو بڑی ہوئی ہوئی ہیں اس وقت۔ ایک تو بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے جو یہ تاجر اسکیم نہیں آئی ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ اس کا نام مجھے سمجھ نہیں آتا، اس کو چھوٹے تاجر کا اسکیم کیا ہوا ہے، حالانکہ 20 کروڑ کا مطلب ہے کہ وہ تاجر جو ہر مہینے کوئی تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ 1.6 کروڑ سے بھی پریسائز کی وہ اپنی سیلز کر رہا ہو، یہ چھوٹا تاجر کہاں ہے؟ جو چھوٹے تاجروں کی آرگنائزیشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بڑی غلط ہے، کیونکہ بڑے کاروبار، درمیانے اور بڑے کاروبار، ان کو کور دیا جا رہا ہے کہ وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا کے اپنے ٹیکسز وغیرہ اور کم کریں۔ ایک اندازے کے مطابق 10 سے 15 کھرب کی یہ مارکیٹ ہے ریٹیل کی پاکستان کی، لیکن جب آپ ان کے ٹیکسز دیکھتے ہیں تو انہوں نے 15 بلین تقریباً لاسٹ ایئر دیا تھا، صرف 15 ارب۔ سیلری کلاس جو ہے اس نے بائی دا ٹائم یا فگرز فائنل ہوں گے تقریباً 6.25 سے 650 ارب دے رہا ہوگا۔ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے جو جی ڈی پی کا صرف 6% ہے، وہ 7 سے 70% وہ ٹیکس دیتا ہے۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو دکانداروں کو لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر، لیکن ساتھ ہی ان کو ریلیف بھی بہت دے دیا ہے، پی او ایس نہیں ہوگا، آڈٹ نہیں ہوگا، آپ والنٹری سکیمز اپنی چیزیں دیں گے، اگر آپ کا 200 ملین ہو گیا 20 کروڑ تو 1% آپ کا ٹیکس کٹے گا۔ دوسروں کے ٹیکس پروگریسو ہیں، ان کا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کنسیشنز دے دی گئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو نیٹ میں لایا جا رہا ہے، لیکن نیٹ پہ جن شرائط پہ لایا جا رہا ہے ان شرائط پہ دوسروں کو بھی لے آئیں۔ ہوگا کیا اس بجٹ میں؟ اس بات یہیں سے شروع کریں گے، لیکن کچھ اور باتیں بھی کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں خرم شہزاد، ایڈوائزر ٹو فائنانس منسٹر آن اکنامک اینڈ فائنینشیل ریفارمز۔ بہت شکریہ خرم آپ کا۔ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر پرائیویٹائزیشن منسٹر، فارمر گورنر سندھ۔ بہت شکریہ زبیر۔ زبیر I'll start with you. Let's see the good point. Good point یہ ہے کہ کل تک تاجروں کو ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، مفتاح اسماعیل نے کہا 3,000 روپیہ مہینے کا دے دو، تو مریم نواز نے پبلکلی رگڑ دیا ان کو، اور پرائیویٹلی پھر بڑے میاں صاحب نے ان کو نوکری سے ہی فارغ کر دیا۔ پھر ان کی لاسٹ ایئر وہ اسکیم آئی تھی تاجر دوست کے، کیا اس میں 1-2 درجن لوگ آئے، اس سے زیادہ لوگ نہیں آئے۔ اب ان کا خیال ہے کہ ہم 30 لاکھ بندہ اگر آ جاتا ہے، یار اگر 25,000 بھی دیتا ہے تو چلیں 57-58 بلین تو آ جائے گا، اصل چیز یہ نیٹ میں آ جائے گا۔ تو پھر اس پہ اتنا اعتراض کیوں ہے؟
دیکھیں ایک تو اعتراض سب سے بیسک اعتراض یہ ہے کہ آپ ایک طرف ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں، اکانومی کو آپ اس میں لانا چاہتے ہیں کہ سب کے نظر پہ ہوں اور فیئر ایکویٹی ہو. اگر میں 1 روپے کما رہا ہوں تو میں بھی اتنا ہی ٹیکس دوں. مالک 1 روپے آپ کما رہے ہیں، چاہے آپ کا تعلق میڈیا سے ہے، میرا تعلق مینوفیکچرنگ سے، سروسز سے، ایگریکلچر سے. ایکویٹی تو یہ ہوتی ہے، انصاف تو یہ ہوتا ہے کہ سب کے لیے ٹیکس سیم ہونا چاہیے. یہ تو ایک بیسک اصول ہے، اور یہ اصول پی ایم ایل این کا جو 2013 کا مینیفیسٹو تھا اس میں بھی یہ لکھا گیا تھا کہ چاہے جس سیکٹر سے بھی آپ کا تعلق ہو، آپ کا لیے ٹیکس اتنی ہوگا. دیٹ از وائی سب کی کنٹریبیوشن سیم ہوتی ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کارپوریٹ سیکٹر کا، اگر آپ ایگریکلچر سیکٹر کا لے لیں تو 25% آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوشن ہے، 0.3% ٹیکس میں کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح سے آپ نے ٹریڈرز کا ذکر کیا کہ جی 10 سے 15 بلین روپے کا ٹرن اوور ہے، اور ٹوٹل ٹریلین اور ٹوٹل جو آپ نے ٹیکس اب جا کے جو آپ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں وہ 50 بلین روپے کر رہے ہیں. اور سب سے اس میں نالائکی کی بات یہ ہے کہ جو آج سے 20-25 سال پہلے ایک بڑا کانسیپٹ شروع ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اکانومی کو آپ ایسے ڈگر میں لے کے آئیں کہ خود بخود سب کو ٹیکس دینا پڑے. اب آپ ان کو پش کر رہے ہیں کہ آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے اوپر نہ ایف پی آر نہ کسی کا کنٹرول ہوگا، آپ اپنی طرف سے جو دے دیں گے، نہ آڈٹ ہوگا، نہ ٹیکس ریٹرن ہوگا، نہ کچھ ہوگا. تو بھائی میرا کیوں ہوگا؟ میں نے کیا قصور کیا؟ تو انصاف کے تقاضے یہ، اور یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے نا. ٹریڈرز پی ایم ایل این کا جو آپ نے مریم کا ذکر کیا تھا تو اس وقت ہوا کیا تھا 2022 میں؟ ٹریڈرز are considered the backbone of PMLN sport at that level پورے پنجاب میں خاص طور پر. ان کو نہیں ناراض کرتے تو انہوں نے پبلکلی، آپ نے بالکل صحیح کہا، پبلکلی احتیاط بھی نہیں کیا کہ مفتاح بھائی یہ کیا کیا آپ نے، اپنے لوگوں کو ناراض کر دیا. مفتاح نے بھی اس کا جواب دیا تھا، جی بہن میں کچھ کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر ان کو یہ سہولت دے رہے ہیں نا کہ آپ کی مرضی، آپ جتنا مرضی ٹیکس دیں، جتنا مرضی کمائیں، نہ کسی کو پتہ چلے گا کہ آپ کماتے کتنا ہیں، نہ آپ کے اخراجات کا ہم تخمینہ لگائیں گے، نہ ہم آپ کے ریونیو کو چھیڑیں گے. آپ ایک دیں اور آپ آرام سے زندگی گزاریں، اور باقی ہم مینوفیکچرنگ سیکٹر کو، کارپوریٹ سیکٹر کو، سیلریڈ کلاس کو بھون کے رکھ دیں گے. آپ نے 650 بلین روپے کا ذکر کیا سیلریڈ کلاس، اور 50 بلین یہ دیں گے جن کا 10 to 15 ٹریلین روپیز کا کاروبار ہے، اور ظاہر ہے بڑھتا بھی رہے گا. So what is the plan? What is the long-term plan? What is the short-term plan? Let's get Khurram into it. وہ کہتے ہیں کہ یہ کنسیشن، جس کو آپ کنسیشن کہہ رہے ہیں، نہیں ہم ان کو لا رہے ہیں، وین ان کر رہے ہیں، یہ کنسیشن نہیں، کمپرومائز ہے. اور جتنا آپ لوگوں نے شو ڈالا ہے، ٹویٹس آ گئی، او کیا ہم نے کارنامہ کر دیا. اول تو آپ لوگوں کی نالائکی ہے، گورنمنٹ آپ کا 4تھا سال چل رہا ہے، دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑا، وہی حالات ہیں. کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ایک ساری ایگزیمپشنز ان کو کیوں دے دیں آپ نے؟ سر پہلی بات تو یہ، السلام علیکم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں بلانے کے لیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ آڈٹ ایگزیمپٹیڈ نہیں ہے. لیٹس بی ویری کلیئر، آڈٹ ایگزیمپٹیڈ نہیں ہے. تو یہ ایک چیز تو ہم نے کہا کہیں بہت انیوژل کچھ ہوگا تو تب آڈٹ سر ہوگا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے بڑی اچھی طرح سے، آپ نے پروگرام میں سب سے زیادہ ٹیکس اتھارٹیز کو لتاڑتے رہے، آج بھی لتاڑتے ہیں کہ جی ٹیکس اتھارٹیز انڈیو جو ہے انٹروین کرتی ہیں اور انٹروژن ہوتی ہے اور بس جاتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں اور نوٹس بھیجتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. دیکھیں یہ تو ایک فیئر ہے نا. تو اس میں ایک چیز میک شور کی گئی ہے کہ انڈیو آڈٹ یا ان نیسیسری آڈٹ یہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہے جس کے اوپر QR کوڈ ہے، اور اس کے اوپر ایک آپ کو سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کہ وہ QR کوڈ کے ساتھ سرٹیفکیٹ آپ کی دکان پہ لگے گا، اور وہاں لکھا ہوگا کہ ایک فرض شناس ٹیکس پیئر ہے. اور اگر کوئی FBR والا جاتا بھی، لیٹ سے ایک رینڈم آڈٹ کے لیے پہنچ جاتا ہے، تو وہ اس کو سکین کر کے دیکھے گا کہ یہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو دیکھیں اس میں آڈٹ کی ایگزمپشن نہیں ہے، تو یہ پلیز کلیئر رکھیں، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس 35 لاکھ تقریباً جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ مڈ ٹیئر اسمالر، یہ چھوٹا دکاندار نہیں سر، میں آپ کو بڑا اچھا سوال کیا، بڑا اچھا سوال کیا. لارج نہیں ہے سر، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں سر، نہیں سر، دیکھیں سیلز ٹیکس ایکٹ اگر آپ دیکھیں اٹھا کے 1990 کا، اس کے اندر کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ ٹیئر 1 کیا ہوتا ہے، ٹیئر 2 کیا ہوتا ہے، ٹیئر 3 کیا ہوتا ہے. یہ ٹیئر 1 نہیں ہے، یہ ٹیئر 2 ٹیئر 3 ہے. ٹیئر 1 کیا ہوتا ہے سر؟
ٹیئر 1 وہ ہوتا ہے جس کے 1000 اسکوائر فٹ پہ کم سے کم اسپیس ہو, لاکھ روپے اس کا بجلی کا بل کم سے کم آ رہا ہو, کسی بڑے مال میں اس کی بہت بڑی شاپس ہوں, وہ امپورٹر بلک میں ہو اور ایکسپورٹ کر رہا ہو, پوری چین چلا رہا ہو. یہ ٹیئر 2 ہے, یہ ٹیئر 1 ہے سر, یہ ٹیئر 1 ہے, یہ ایکٹ میں ڈیفائنڈ ہے, یہ خود سے کوئی آؤٹ آف ویک نہیں آیا. ٹیئر 2 ٹیئر 3 کا اس سے نیچے آ جاتا ہے, آپ کو پتا ہے. اور دیکھیں یہ دکانوں کی بات ہو رہی ہے, چھوٹوں کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے ٹرسٹ. اس میں نا کچھ پرنسپل ہے مالک صاحب. پہلا پرنسپل ہے ٹرسٹ کو آپ جو ہے نا بریج کریں پہلے. تو کیا دیکھو ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے, آپ اپنا ٹیکس دیں, شروع کریں کہیں سے. 1% ہے پورے سال کے ٹرن اوور پہ, اور اگر آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں ایکسپینڈیچرز, کہتے ہیں جی میرا 0 پروفٹ ہے, آپ 25,000 تو دیں گے کم سے کم. 35 لاکھ سر اس میں کم سے کم ہے, اور پتہ 1.25 کروڑ ہیں ٹوٹل. آپ تاجر برادری کے جو ہیڈ ہیں, جو چیئرمین ہیں, ان سے آپ پوچھ لیں, کچھ 1.25 کروڑ کہتے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ہم 1/3 کو بھی ٹیپ نہیں کر رہے ابھی شروع میں. تو دیکھیں کیسے شروعات تو کرنے دیں نا. اگر نہیں کریں گے تو آپ یہی کہتے رہیں گے کہ جی سیلریڈ پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, کارپوریٹ پہ لگا رہے ہیں, ریٹیلر کو نہیں کرتے. تو کر دیا نا ریٹیلر کو. اب تو صبر کریں, تھوڑے ریزلٹس آنے دیں, اس پہ پھر ہم بات کرتے رہیں گے کہ کیا بہتری ہو سکتی ہے. اس کو دیکھیں ایوالونگ رکھیں گے. کٹ گلوز سے آپ ان کو کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں؟ جہاں آپ کی 6 لاکھ روپے سیلری والے کو آپ نے ٹیکس کر دیا, جس پہ لوگ پیٹ رہے ہیں کہ یار کم از کم 12 لاکھ اس کی ایگزمپشن لمٹ. 6 لاکھ والا نہیں ہے ٹیکس, نہیں بن جاتا ہے نا آپ کا. آپ کی 1 ملین آ گئی نا, 1 ملین سے نیچے آ 6 گیا. لاکھ والا نہیں ہے نا. نہیں آپ اس کو 1 ملین پہ اگر لے آئیں تو کیا بن جاتا ہے مہینے کا؟ 500 روپیہ, لاکھ روپے. جو لاکھ روپے مل رہا ہے تو 500 اس پہ تو آپ ایک تو یہاں جو لاکھ روپے آپ وہاں کو 2-2 ہزار کے اوپر لڑتے ہیں سیلری والے کے اوپر. سر یہاں تو 1000 روپے دے رہا ہے وہ. اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں, یہ جو لوگ بیٹھے ہیں, ان کو آپ کوئی نہیں پوچھتے. سر کہہ تو رہا ہوں کہ اسکیم لے کر آ گئے نا, کچھ تو پلان لائیں گے نا, کچھ پلان. اور یہ کیسے آپ چیک کریں گے کہ میری سیلز جو ہے, کیونکہ پی او ایس کی میرے پہ کنڈیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, پوائنٹ آف سیل کا میرا نہیں لگا ہوا, کہ میں 20 ملین نہیں میں نے کراس کیا, اگر میری سیل 25 ملین ہے یا 30 ملین, وہ کیسے آپ چیک کریں گے؟ بڑا اچھا کوشچن ہے یہ, کہ آپ کو ایونچولی ایک پوٹینشیل پتہ ہے کتنا ہے. ٹھیک ہے سر, دیکھیں پوٹینشیل ہے $90 بلین کا. $90 بلین ریٹیل, ہول سیل اینڈ ٹریڈ, یہ پوری چین جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے 20% تقریباً. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر کوئی رپورٹ ہی نہیں کرتا, وہ کہتا ہے جی میں 25 ہی دیتا رہوں گا. ٹھیک ہے سر, ہم یہاں یہ سوچتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بریج کریں گے نا جب, اور آہستہ آہستہ دیکھیں اس میں ایک گوشوارہ آپ دیکھیں نا, اس میں ایسٹس کی بھی آپ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس کتنے ایسٹس ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 3 سال تک آپ کچھ ڈسکلوز ہی نہ کریں. آپ کہاں لے کے جائیں گے ایسٹس, مجھے بتائیں. اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, بڑا بننا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور کمپلائنس کے ساتھ بالکل ہے سر. دیکھیں تو صحیح, اس میں ٹوٹل 20 روز ہیں, ٹوٹل 20 روز ہیں, جس میں انکم اور ایسٹس دونوں کی ڈکلیریشن ہے. تو سر آسان بنایا نا, ہر زبان میں دیا ہے, پشتو میں دیا ہے, پنجابی میں دیا ہے, بلوچی میں دیا ہے, اور زبانوں میں دیا ہے, سندھی میں دیا ہے. آپ سٹاکس کو ایسٹ دیکھ رہے ہیں, ایک دکان کا ایسٹ کیا ہے, ایک ہے دکان میری. I'm just trying to get clear, تاکہ میں پھر زبیر کے پاس جاتا ہوں, کہ میں کرائے کی دکان چلاتا ہوں, اس میں میرا ٹرن اوور ایکس ٹرن اوور ہے میرا. وہ دکان میری ایسٹ نہیں ہے, میری کرائے کی رینٹڈ پراپرٹی ہے. تو کیا میرا سٹاک ایسٹ گنا جا رہا ہے کہ اتنا سٹاک ہے, اس کا ایسٹ ہے, کہ واٹ از دی ایسٹ؟ بالکل ایسے ہوتا ہے سر. دیکھیں ایک نارمل اسٹینڈرڈ اکاؤنٹنگ میں جو آپ کے پاس سٹاک ہوتا ہے وہ ایسٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے, لیکن وہ رننگ ہوتا ہے, ورکنگ کیپٹل کا بھی اس میں حصہ آ رہا ہوتا ہے, ایسا ایسا بکتا جاتا ہے, وہ نکلتا رہتا ہے, اور جو ریمیننگ ہوتا ہے اوبویسلی ایسٹ کا حصہ بنتا ہے نا سر. پی او ایس کی کنڈیشن کیوں ہٹائی؟ دیکھیے کنڈیشن یہ ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 کا جو ایکٹ میں نے آپ کو شروع میں بتایا, اس میں یہ ڈیفائنڈ نہیں ہے. تو ڈیجیٹلائز ہو جاتا تو برائی کیا تھی؟ تو سر ہو رہا ہے نا, وہ تو دیکھیں 2 طرح کی چیز ہے نا. ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر کا پاکستان کیش لیس ایک پروگرام چل رہا ہے, جس کے انڈر آپ کو پتا ہے تقریباً کوئی 100 ملین جو ہے اکاؤنٹس اوپن ہو چکے ہیں, یہ موبائل اکاؤنٹس یہ سب لے کے جو پے کرتے ہیں. ریٹیلرز آپ کو پتہ ہے کتنے تھے جون 2025 میں؟ ریٹیلرز جو اس پیمنٹ میکانزم پہ تھے وہ 5 لاکھ تھے. سر آج 2.2 ملین ہو چکے ہیں, 1.65 ملین. میں مئی کا نمبر بتا رہا ہوں آپ کو. یہ پیمنٹس کے اوپر آ چکے ہیں, یعنی کہ آپ جائیں گے نا کسی دکان پہ تو آپ کو بڑے ریٹیلرز یا مڈ ٹیئر ریٹیلرز بھی کہیں گے جی کریڈٹ کارڈ دے سکتے ہیں آپ, آن لائن پے کر سکتے ہیں. تو دیکھیں سم ہاؤ تو ہم ڈاکومنٹ کر رہے ہیں نا, تو ہمارا پہلا مقصد ہے ڈاکومنٹیشن, براڈنگ آف دا ٹیکس بیس. زبیر وہ کہہ رہے ہیں لیٹ دم اسٹیپ ان واٹر, بعد میں دیکھ لیتے ہیں. جی پہلے تو بات یہ دیکھیں, خرم شہزاد اس چیز سے اگری نہیں کرتے کبھی بھی, پہلے بھی پروگرام میں, کہ یہ دس از دا 5th بجٹ آف دا پریزنٹ پرائم منسٹر. 5th بجٹ میں آپ انٹروڈکشن نہیں کرتے ہیں. 5th بجٹ میں تو آپ جا کے سب کچھ سیٹل ہو چکا ہوتا ہے. یہ سب سارے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں 1st اور 2nd بجٹ کے, اور پھر آپ مستحکم ہو جاتے ہیں, آپ کی اکانومی مستحکم ہو جاتی ہے, اور پھر جا کے آپ سب کو ٹیکس نیٹ نہیں ہم کر گئے, ہم سٹیبلائز کر گئے, وی ہیو سٹیبلائزڈ انٹو اسٹیگنیشن. ٹھیک ہم سٹیبلائز کر گئے. میں نمبر بتاتا ہوں آپ کو. جی سٹیبلائز انٹو اسٹیگنیشن, وہ تو ایک الگ
خرم بات کرنے دیں بھائی, آپ بہت جلدی میں ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اب یہ کہہ رہے ہیں 35 لاکھ انہوں نے کہا تھا اس قسم کے ہیں اسمال ٹریڈرز یا جو بھی, اور آڈٹ ہو سکتا ہے, کوئی آڈٹ نہیں کرے گا. میرے لیے تو فرض ہے آڈٹ. سیلریڈ کلاس بچ کے نکل ہی نہیں سکتی, اس کو اتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اور اگر یہ بھی میں خرم کو آج بتا دوں, اور میں چیلنج دے کے بتاتا ہوں, ان کو میں نام بھی دے دوں گا. سیلریڈ کلاس والا, ایک ایگزامپل میں دے دیتا ہوں, سیلریڈ کلاس والا ایک ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن کرتا ہے اور اس میں ٹیکس ایٹ سورس اس کا کٹ جاتا ہے. وہ جو ٹیکس ایٹ سورس ہے اس کی ٹیکس جتنا اس کو مہینے کا دینا ہے اس سے سال کا دینا ہے اس سے زیادہ ہے. واٹ ڈز ہی ڈو, جب وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہے تو وہ ریفنڈ کلیم کرتا ہے, یہ ریفنڈ نہیں دیتے. یہ سیلریڈ کلاس کو تو اتنا بھون کے رکھ دیتے ہیں, اور یہ میں بالکل اس کو میں 10 اس کو ایویڈنس دے دوں گا, اور ان کو پتہ ہے یہ ہوتا ہے. تو آپ ایک طرف ظلم دیکھیں کہ اس سے آپ پہلے ٹیکس وصول کر چکے ہوتے ہیں, اس کی ٹرانزیکشن پر آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ سیلریڈ کلاس ہے, اس کا تو ٹیکس ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہوتا ہے. اور ٹریڈرز کے لیے آپ دیکھیں ذرا کتنی گنجائش پیدا کی جا رہی ہے, کتنی سہولت پیدا کی جا رہی ہے. کون جا کے ان کا آڈٹ کرے گا؟ مطلب جب آپ نے ان کے ساتھ اتنی نرمی کا اظہار کر دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے لے کے. حفیظ پاشا صاحب کا میں ڈیٹا پڑھ رہا تھا, انہوں نے بتایا کہ جو اس ملک کی 24% زمین ہے زراعت میں جو استعمال ہو رہی ہے, وہ 1% ٹاپ فارمرز کے پاس ہے. 1% طبقہ ہے جو 24% یہ ایگریکلچرل لینڈ اون کرتا ہے, جو 800-900 بلین کا اس کا پوٹینشل ہے. اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا, بلکہ 25-26 میں پنجاب گورنمنٹ نے 10 بلین ٹوٹل ایلوکیٹ کیا تھا, 10.5 بلین کے کتنا کہ ہم اس میں سے ریونیو لیں گے. ایگریکلچر پہ ہاتھ تو ابھی تک ڈلا ہی نہیں نا, وہ تو خود سارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, وہ 0.3%. ہاں, وہ تو ان پہ تو ہاتھ ڈال نہیں سکتا. دکاندار سڑکیں بند کر دیتے ہیں, اس پہ ان کے سانس پھول جاتے ہیں. ایگریکلچر پہ زور ہے, اس پہ زور ہے سیگریٹ پہ. اس میں ذرا آ جائیں ایک سوال اور, جتنی ہم باتیں سن رہے ہیں اس میں کہیں جاب کریشن نظر آ رہی ہے؟ بیکاز اصل مسئلہ ہے جاب کریشن ہوگی, انڈسٹری بڑھے گی, تبھی الٹیمیٹلی ہوگی. تو خالی فگر بیلنسنگ کر رہے ہیں نا, وہ جس پرائمری سرپلس اتنا کم ہو گیا, اتنا ہمارا جی ریونیو ٹارگٹ ریوائز ہو گیا, ہم نے جی وہ جو بگ ٹاک ہوتی ہے which doesn't matter to the ordinary people. کہیں آپ کو جاب گروتھ کہیں نظر آ رہی ہے, کہیں کوئی ایسے میجرز نظر آ رہے ہیں کہ اس ملک میں 40% سٹنٹنگ ہے وہ کم ہو جائے گی, بچوں کی سکولنگ بہتر ہو جائے گی؟ کوئی آپ کو ایسی میجرز نظر آ رہی ہیں جو ابھی تک ہم باتیں سن رہے ہیں حکومت کی؟ دیکھیں مالک, سارا جو فوکس ہے نا, آپ نے بالکل کہا کہ کتنا ٹیکس آپ نے کمانا ہے اور کتنا ایکسپینڈیچر ہوگا, فسکل ڈیفیسٹ کتنا ہوگا, سرپلس کتنا ہوگا, پروونسز کو ڈرا کے دھمکا کے ان سے پیسے کتنے لیے جائیں گے, سارا فوکس از اراؤنڈ دیٹ. اور یہ دس از اے ٹپیکل آئی ایم ایف اسٹائل. اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان کی اکانومی کا ہے کہ پاکستان کی اکانومی آگے نہیں جا رہی, اور اس کے پیچھے اگر آپ دیکھتے ہیں تو سیونگ نہیں ہو رہی ہے. پاکستان کا جو سیونگ ریٹ ہے وہ 6% ہے, بنگلہ دیش کا فار ایگزامپل 20% ہے, انڈیا کا 28% ہے. سیونگ ہی نہیں ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. انویسٹمنٹ ہمارا 14% ہے, 14.1% ہے یہ, وچ از لیس دین ہاف انڈیا اور بنگلہ دیش اور واٹ ایور. انویسٹمنٹ ریشو از ایٹ اے 50-year لو. تو ظاہر ہے انویسٹمنٹ سیونگ ہوگی, انویسٹمنٹ ہوگی, اس کے بعد تو جاب کریشن ہوگی. ایک دکان بھی ہوتی ہے تو اس کو لگے گی تو جابس کریٹ ہوں گی نا, ٹیکس بڑھے گا, ایکسپورٹ بڑھیں گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر آپ کی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہو رہی ہے اور ہر سال بتدریج, اینڈ دیٹ از دا پرابلم دیٹ دے ڈونٹ ایڈریس کہ اصل چیز کیا ہے, اصل کہانی از ناٹ اباؤٹ ٹیکس. اور دوسرا جو فنڈامنٹل ہے, ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم میجرز لیتے ہیں آپ کہ امیڈیٹلی آپ نے کیا کیا کرنا ہے اکانومی کو آگے لے کے جانے کے لیے, اور ایک ہوتا ہے آپ لانگ ٹرم ایک پلان کرتے ہیں, اینڈ دیٹ کمز تھرو انویسٹمنٹ ویلفیئر میں. خرم سے پوچھ لیتے ہیں, کوئی ایسے انیشیٹو بتائیں جس سے آپ کہیں گے کہ جاب کریشن ہوگی, بیکاز ٹیکسز ہائیسٹ, انرجی کاسٹ ہائیسٹ, آپ کے بزنسز اپنے سائز ریڈیوس کر رہے ہیں, آپ کی آرگنائزیشن آف جو یہ انٹرنیشنل انویسٹرز ہے جو بگیسٹ بزنس فورم ہے, ان کی آج بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی یار آرگنائزیشنز جا رہی ہیں یا اپنے سائز ریڈیوس کر رہی ہیں. کون سی میجر آپ کی ایسی ہے کہ جو آپ کی ہے؟ بلکہ آج میں فگر دیکھ رہا تھا, رانا کی خبر تھی کہ ای سی سی نے 7 بلین وہ ڈسکریشنری فنڈز پھر ریلیز کر دیے پارلیمنٹیرینز کو
ادھر زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, آپ پارلیمنٹیریز کو ڈسٹرکٹ فنڈز دے رہے ہیں. ابھی جب نہیں سی سی نے اس کو اپنے اجلاس میں اپروو کیا. سر بجٹ آئے گا تو وہ دیکھ لیجیے گا اس کو. دیکھیں ایک مجھے بتائیں آپ کا سوال کیا ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں نا, جس پہ آگے جا کے مجھے کوئی اکانومی دو گرو. میجرز بتائیں جس پہ آپ یہ بتائیں کہ جاب کریشن ہوگی یا اس کے لیے کیا پلان ہے. میں نے جتنی تقریریں سنی ہیں, پلان سنے ہیں, اس میں کچھ نہیں ہے, صرف یہی ہے یہ ہم نے ڈیفیسٹ کم کر لیا, یہ ٹارگٹ بھی ریونیو ٹارگٹ. آپ کے نزدیک ڈیفیسٹ کم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. نہیں, بہت بڑی بات ہے نا سر. ہر چیز بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جاب کریشن کیا ہے. سر میں آ رہا ہوں نا, آپ اپنے گھر پہ اپنے خرچے اور اپنی آمدن بیلنس کرتے ہیں نا کہ جی میرے جتنا آمدن ہے میں اس حساب سے خرچ کروں. حکومت کا خرچہ ویسے 8% بڑھ گیا ہے. آپ کے بچے, آپ کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں, بچے جا کے جو ہے گاڑی لے لیتے ہیں, بچے جا کے کوئی ممبر. نہیں اسپیسیفک کی بات کر رہا ہوں میں, ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں. ہم نے اپنے خرچے کم کیے ہیں, حکومت نے 8% بڑھائے ہیں. سر کیے ہیں, گورنمنٹ نے 8% بڑھائے ہیں. سر آپ نے ڈیفیسٹ کا نمبر دیکھا ہے ہمارا, گورنمنٹ پاکستان کے ڈیفیسٹ کا نمبر دیکھا ہے؟ میں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی بات کر رہا ہوں سر. ڈیفیسٹ نا, ڈیفیسٹ تو میں باٹم لائن کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میرے خرچے اور آمدن کا جو فرق ہے وہ دیکھیں کتنا ہے. سر وہ ہسٹری کا لوویسٹ پہ ہے, ایون لوور دین 1%. ایک سیکنڈ خرم, سر یہ چھوٹی چیز ہے, مجھے بتائیں. ملک کے خرچے بڑھنے کم کی اور بات ہے, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں, آسٹیرٹی کی بات کر رہے ہیں. میں ابھی فگر دیکھ رہا تھا. سر مجھے بتائیں نا, میں آپ کو جواب ہی تو دے رہا ہوں, میں آپ کو مجھے جواب بھی دینے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ڈیفیسٹ کو ایک 8% تھا ڈیفیسٹ 2022 میں, 8% ہسٹورک ہائی پہ 22 میں پاکستان کا, آج 0.7% ہے. آپ کو پتہ ہے کتنا پین اس میں لگا ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب اپنے خرچے اور آمدن برابر نہیں کرتے, جی برابر نہیں کرتے. سر روپے پر لیٹر لیوی دیتا ہوں, اس میں سے آپ چیزیں بیلنس کر رہے ہیں. زبیر صاحب کا آرام سے جواب سنا ہے. آپ میرے بیچ میں آپ بولتے رہیں گے تو میں جواب نہیں دے سکوں گا, یا تو پھر آپ اپنا خود جواب بنا لیں کہ آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. سر میرے جواب تو سنیں نا, میرے جواب نہیں سنیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے. سر دیکھیں سر میں کہہ رہا ہوں ڈیفیسٹ کم کرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. فسکل ڈیفیسٹ جڑ ہے پورے, یہ زبیر صاحب بیٹھے ہیں, ان کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے. ماشاءاللہ سے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے زبیر صاحب خود بولتے تھے کہ فسکل ڈیفیسٹ سب سے بڑی جڑ ہوتی ہے. ان سے پوچھ لیں کہ آج بھی جڑ ہے یا نہیں ہے. نہیں سر دوسرا ایکسٹرنل اکاؤنٹ دیکھیں آپ کہاں ہیں. جواب دے دوں گا میرے نام پر. سر میں بول دوں نا, سر آپ مجھے بھی موقع دے دیں. دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ زبیر صاحب کو بھی اچھے سے پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ جڑ ہے ہر چیز کی. جب ہم اس کو بیلنس کریں گے نا سر, تو آپ کے پاس روم نکلتا ہے ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کا. آپ جو ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ پہ جاتے ہیں اس میں سب سے بڑا حصہ کس کا ہے؟ صوبوں کا ہے نا. جو ایجوکیشن کی آپ بات کریں, آؤٹ آف اسکول چلڈرن, جو آپ کہہ رہے ہیں ہیلتھ نہیں مل رہی, صاف پانی نہیں مل رہا, ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی, یہ کس کے حصے میں آتا ہے؟ تو یہ K4 کیوں, اب K4 کیوں ٹھیک ہے آپ بنوانے جا رہے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ نے کیوں اناؤنس کیا کہ K4 کا پروجیکٹ؟ مجھے تو نہیں پتا کون سا K4 کل احسن اقبال صاحب نے اناؤنس کیا. سر میں اس کا کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا, پلیز سر. سر میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ تو سن لینا. احسن اقبال نے کل کہا ہے کہ ہم K4 کے پیسے دے رہے ہیں, وفاق دے رہا ہے. سر مجھے ایک بات بتائیں نا, مجھے ایک بات بتائیں, مجھے بتائیں جو میں نے آپ کو 4-5 بیسک چیزیں گنوائی, کس کی ذمہ داری ہے؟ سر بتا تو دیں. آپ یہ being selective about things نا, you being selective about things. نہیں میں میں تو یہ کہہ رہا ہوں جس کو ہم پیسے دے رہے ہیں وفاق پیسے کتنے دیتا ہے پتہ آپ کو؟ جی جی ایک منٹ سر, ایک منٹ نا سر, مجھے کمپلیٹ کرنا ہے. سر میں 100 روپے میں سے 58 روپیہ صوبوں کو دے رہا ہوں, 100 روپے میں سے 58 روپیہ صوبوں کو دے رہا ہوں, قرضے لے کے دے رہا ہوں. تو صوبوں کا جو سر ایگریکلچر ٹیکس بھی کلیکٹ کرنا ہے انہوں نے, سیلز ٹیکس آن سروسز بھی کلیکٹ کرنا ہے, تو پھر ان کے پروجیکٹس بھی کلیکٹ کرنا ہے. سر کہاں گھس رہے ہیں سر؟ ان کو بھائی ایسے اقبال نے اناؤنس کیا ہے سر, ان کو تو پی ایچ ڈی بھی دے رہے ہیں, انہوں نے کل اناؤنس کیا. سر میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں, حیدرآباد والی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا سب سے بڑا حصہ ان کو دے رہا ہوں. ان سے پوچھیں نا, آپ ان سے پوچھیں نا. اچھا خرم بات کرنے دینا, خرم بات کرنے دیں. جی زبیر, خرم پلیز بات کرنے دیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیفیسٹ کم کرنا بہت اچھی چیز ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. 8% تھا وہ بہت خراب تھا, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. سن لیں میری جواب سن لیں. یہ اسٹیبلائزیشن پروگرام کا حصہ ہوتا ہے, لیکن آپ اسٹیبلائزیشن کو جب اتنا اسٹریچ کرتے ہیں نا اوور اے پیریڈ آف 4 ایئرس, تو اس کی پرائس کون پے کر رہا ہے؟ جو آپ نے کیا ہے اس کی پرائس تو عوام نے پے کی ہے. آپ تو اسٹیبلائزیشن کے چکر میں, ڈیفیسٹ کے چکر میں کم کر دیا. کیا غربت کم ہوئی ہے؟ کیا چانس ہے اس سال غربت کم ہونے کا؟ کیا ان امپلائمنٹ کا جو انہوں نے سوال پوچھا تھا چانس ہے؟ کیا انویسٹمنٹ آنے کا چانس ہے؟ آپ نے جو مین ایشوز ہیں دیٹ ول ڈرائیو پاکستان اکانومی ٹورڈز لانگ ٹرم پراسپیرٹی, آپ نے کوئی سٹیپ ہی نہیں اٹھایا. یہ تو بہت آسان ہوتا ہے, یہ کون سا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ ایک انہی سیکٹرز پر ٹیکس لادنا شروع کرتے ہیں, انہی سیکٹرز پر, اور اس سے آپ فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کر لیں. میرا زبیر صاحب, میرا اس پہ یہی اعتراض ہے, میرا اس پہ یہ اعتراض ہے. ریئل اسٹیٹ کو نہیں لے کے آئے. اور بائی دا
میں بتاتا ہوں نا اسٹیبلائزیشن میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں. 4 میں سے آپ کے انڈر ہیں. سر میں جواب سن لینا سر, ایک منٹ کا جواب, یہ نہیں چاہتا کہ اکنامکس کی ڈسکشن. سر ایک منٹ کا جواب دیتا ہوں آپ کو. میں کہہ رہا ہوں کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن 38% تھے آج سے 2019 میں, آج 28% ہو گئے ہیں. انرولمنٹ آپ کی بڑھ گئی ہے 67% پہ, 63% پہ آپ کی اٹینڈنس بڑھ گئی ہے. سر آپ کا جو غربت کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا لکیر ہے, اس میں اضافہ ہوا, وہ آج سے نہیں ہوا سر. وہ آپ کے 50 سال کی بات کریں, 30 سال کی, کتنے لوگ آتے ہیں. ہوئے کہ کم ہوئے؟ سر میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں, اسٹیبلائزیشن میں نہیں ہوئے سر. اسٹیبلائزیشن میں کیا بات کر رہے ہیں آپ سر؟ آپ ڈیٹا اٹھائیں ورلڈ بینک کا 1 سال کا نہیں ہے سر, 1 سال کا. آپ نکالیں پچھلے سال کا بھی. وہ کتنا پی بی ایس کا ہائیسٹ کا سروے ہے 3.6 کا سر. میں بتاتا ہوں ہائیسٹ کا سروے اٹھا کے پڑھ لیں سر. میں یہ نہیں کہہ رہا کمی ہوئی ہے, میں کہہ رہا ہوں نمبر آف ایئرز لگے ہیں اس میں بہت سارے ہم نے پرابلمس کیے ہیں نا, ہم نے جاب لیس گروتھ کی ہے نا سر. زبیر مجھے ایک چیز بتائیں, مجھے صرف ایک کوئک, وی آر ڈاؤن ٹو ا لاسٹ منٹ اور سو. I just want to know something کہ بجٹ میں یہ بحثیں انٹلیکچوئل بحثیں شروع ہو جاتی ہیں نا, اکنامکس ماڈل فلانا, یہ وہ لوگ سمجھ نہیں آتے. مجھے بتا دیں کہ 4 سال بعد اگر گورنمنٹ وہیں کھڑی ہو کہ نہ جاب اپرچونٹیز کریٹ کر رہی ہو, نہ اس کے اندر انفلیشن کی سین ہو. میں ابھی حفیظ پاشا صاحب کا بڑا اچھا آرٹیکل پڑھا تھا, انہوں نے کہا کہ یار یہ وار کا سین ہوا, 6 سے 11% پہ انفلیشن چلی گئی, ان کو کم از کم 1/3 کم کر دینی چاہیے پیٹرولیم کی لیوی, تاکہ اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ جو ہے اکراس دا بورڈ, ٹرانسپورٹیشن, فوڈ, سب پہ یہ کم ہو جائے. وہ کم نہیں ہو رہا. گورنمنٹ کا اپنا ایکسپینس, ہمارے ایکسپینس تو کٹ گئے ہیں, گورنمنٹ کا اپنا ایکسپینس 8% بڑھ گیا. آسٹیریٹی ڈرائیو کے درمیان میں پارلیمنٹری بات فگرز کی نہیں ہے, بات ڈسکنیکٹ کی ہے. آسٹیریٹی ڈرائیو اناؤنس کی ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب نے, اور اس میں پارلیمنٹری سیکرٹریز کی تنخواہیں اور پرکس بڑھا دیے گئے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ECC نے اس کا 22-23 کروڑ اس کا اپروو کیا. آسٹیریٹی ڈرائیو ہے, جہاز خریدے جا رہے ہیں 12 بلین کے. آسٹیریٹی ڈرائیو ہے چیف سیکرٹریز کو جناب آپ بڑی بڑی جیپیں لے کے دے رہے ہیں, 3 گاڑیاں لے کے دے رہے ہیں. آسٹیریٹی ڈرائیوز ہے سپریم کورٹ کے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کو آپ BMWs لے کے دے رہے ہیں. یہ سر نہیں ہے سر, یہ چیزیں ہوتی بھی مجھے بتائیں. مجھے سر یہ نہیں ہے, یہ بجٹ ڈیفیسٹ ہمارے سے ہی کم ہونا ہے کہ گورنمنٹ کا بھی کم ہونا ہے؟ نہیں ہے سر, پیٹرول خرم پلیز وہ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں. یہ جتنے خرچے میں نے بتائے غلط ہیں. تو آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے جواب کا موقع تو دیں. آپ جواب سر 1 منٹ رکیے گا. زبیر کا پہلے لے لوں میں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں سوال جی زبیر پہلے میرے سے. یہ سپورٹ چل رہی ہے. بیسکلی بات یہ ہے خرم پلیز یار ایٹ لیسٹ دوسرے کو بات سے سوال پوچھا جا رہا ہے. یہ کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پیٹرول یار کر لینا نا, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے خرم. سپورٹ عام آدمی کو آج یار خرم پلیز آئی ایم سوری, اس میں ہم نے بڑی بحث کی ہوئی ہے. زبیر آپ بات کریں پہلے, میں آتا ہوں. ویلکم ٹو یو. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کا سٹارٹ کیا تھا کہ 4 سال کے بعد ہم جہاں کھڑے پہ, آخری منٹ 4 سال کے بعد پاکستان کا کوئی سیگمنٹ بیٹر آف ہے کمپیئر ٹو واٹ اٹ واز 4 ایئرز اگو؟ نو. کیا پاکستان میں غربت بے انتہا اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ کیا بے روزگاری بڑھی ہے نہیں ہوا ہے؟ کیا پرچیزنگ پاور بڑھی ہے؟ کیا انکم ایکویلٹی بڑھی ہے نہیں بڑھی ہے؟ کیا کنزمپشن پاکستانیز کی significantly کم ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ کم ہوئی ہیں. on which count the government can stand up to claim کہ ہم نے پاکستان کے عوام کو کوئی ایک چیز میں فائدہ پہنچایا over a last 4 years. مجھے یہ بتا دیں کس میں فائدہ سر؟ مجھے ایک بات بتائیں, جنگ جب ہوئی ہے جنگ کی سپورٹ نہیں ملی ایک عام آدمی کو. مجھے بتائیں تھوڑی ملی ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ مل گیا ہے. کچھ گورنمنٹ جو کر سکتی تھی ود ان ریسورسز وہ کیا ہے نا سر, کوشش کی ہے یا نہیں کیا؟ مجھے بتائیں. دوسری بات کی سر, 1 منٹ رک جائیں سر, مجھے کرنے دیں. دوسری بات ایک بتائیں سر, ایک بات بتائیں. میں نے آپ سے یہ ڈسکس کیا کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی بات کرتے ہیں نا سر, آپ ہائیسٹ کا سروے اٹھائیں, 38% سے اٹھ کے 28% پہ آیا ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن, کم ہوا ہے ریلیٹیولی. دوسری اور یہ صوبوں کا ہے نا سر, صوبوں سے بھی پوچھیں نا. دوسری بات سنیں نا سر, وفاق کا تو ایجوکیشن اور ہیلتھ اس طرح سے نہیں ہے نا. دوسری بات یہ سر کہ آپ کی اٹینڈنس اسکول کی نیٹ انرولمنٹ بڑی ہے ریلیٹیولی. اپنے سبجیکٹس پہ آئے سر. ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ آؤٹ آف اسکول بچہ ہے. اچھا اب میں بتاتا ہوں سر, 4 سال میں 10 ملین جابس بھی کریٹ ہوئی ہیں 4 سال میں.
ٹھیک ہے. اب آپ کو رکھنا نا, آپ ڈیٹیل میں پروگرام رکھیے گا PBS, یہ ہم سروے جب آپ کا ہائیسٹ ان ایمپلائمنٹ ریٹ پاکستان کی تاریخ کا چل رہا ہے اس وقت, نہیں چل رہا, جس کو آپ لوگ کہتے ہیں, جس کو آپ لوگ کہتے ہیں جی, آپ لوگ کہتے ہیں 7 سے 8%, 7.1%. 7.2. ہر انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کہتا ہے اٹ از ایٹ لیسٹ 25 to 26%. آئے نا بیٹھے سر, بات کریں ڈیٹیل میں بات کریں. اور ایون ایٹ دیئر کاؤنٹ اور 19 سے جو خود دیکھیں چیلنجز سے کوئی انکار نہیں کر رہا, چیلنجز سے کوئی انکار نہیں کر رہا. بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا کچھ پروگریس شروع ہوئی ہے, کیا کچھ اسٹیبلٹی کی وجہ سے بہتری ہوئی ہے, کیا آگے گروتھ ہونا شروع ہوئی ہے. سب 4.5% کیا بہتری بتائیں نا, 4% پہ گروتھ میں کھڑے ہیں آپ, 3.7% پہ آپ سر نہیں ہے, مجھے بتائیں یار, آپ عوام کو بتائیں نا. مجھے بتائیں سوال پوچھا تھا, 20% بڑھا ہے, 20% ایک کوارٹر میں, اور پورے 9 منتھ میں 9% بڑھا ہے کمپنیز کا پروفٹ. مجھے بتائیں یہ کاروبار کی بات کر رہے ہیں, پھر بھی چھوڑ کے پاس گوگل آ رہا ہے, آپ کے پاس BYD. سر شروعات تو ہو رہی ہے, جو جا رہے ہیں ان کی بات بھی کریں. میں دونوں کی بات کر رہا ہوں نا, آپ ایک طرف دیکھتے ہیں, آپ دونوں چیزیں دیکھیں. جو آ رہا ہے جب آئے گا دیکھ لیں گے, لیکن جو جا چکا ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اناؤنس ہو چکا ہے سر, اناؤنسمنٹ کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں. احسن اقبال کی باتیں آپ نہیں مانتے ہو, کرتے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کی بات, میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جانے والا اس کو دیکھو, آنے والے کو نہ دیکھو. دودھ کی نہریں بہیں گی. نہیں سر, بیلنس رکھیں نا, ایک طرف آپ بات کریں گے اور سر ڈیٹا کے ساتھ بات کریں پلیز. ہاں تو ڈیٹا کے ساتھ کر رہے ہیں نا. آپ مجھے بتائیں نا کہ کتنا امپلائمنٹ ریٹ ہے اس وقت ہمارا, مجھے بتائیں ان امپلائمنٹ ریٹ کتنا ہے. آپ لوگ 7.2 کا, میں بتا دیتا ہوں خرم, لیٹ می آنسر یور کوسچن. جی زبیر, خرم, لیٹ می آنسر. 7.1% according to the report released by Planning Commission, and according to that report it said 21 year high. پلاننگ کمیشن کی رپورٹ ہے. سر میں تو کہہ تو رہا ہوں آپ سے, اب آپ احسن اقبال کوئی نہیں مان رہا, جس سے کوئی نہیں مان رہا, جس سے یہ کہہ رہے کوئی مان نہیں رہا, کوئی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ, ہاں جس کو کوئی مانتا نہیں ہے, بٹ کوئی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ نہیں مان رہا اس کو. سر یہ کہاں پہ بتائیں نا کہ کون نہیں مان رہا, مجھے بتائیے نا سر. حفیظ پاشا صاحب نہیں مانتے. نہیں تو 21 سال کے ہائی تو آپ وہ کہہ رہے ہیں 24 to 25% آپ کے ان ایمپلائمنٹ. بتائیں نا, اس کی ایویڈنس بتائیں نا, کہاں ہے ایویڈنس. ایویڈنس دیتے ہیں وہ اپنے پورے ڈیٹا دیتے ہیں. کہہ رہا ہوں میں بتاتا ہوں. اچھا یہ مجھے سیگمنٹ ختم کرنا ہے, لیکن ایک بات ان کے لیے چھوڑے جاتا ہوں. یہ سمپلی اپنا ہاؤس ہولڈ انکم سروے کر لیں اور دوسرا سروے کر لیں, اور اگر یہ سن لیں, میں آپ کے اگلے پروگرام کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. آپ ہاؤس ہولڈ انکم سروے کر لیں اور اس کے ساتھ ان ایمپلائمنٹ ڈیٹا کر لیں. اگر یہ جکسٹاپوز ہو گئے تو میں آن ایئر آپ کو کہتا ہوں اسی میں کانٹرڈکشن ہے بھائی. رپورٹ ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. کشمیر کا جغرافیہ, کشمیر کی تاریخ بڑی یونیک ہے. یہاں صرف طاقت سے معاملے حل نہیں ہوں گے, حکمت چاہیے. بہت ہمیشہ ایک سائڈ کی 2 سٹوریز ہوتی ہیں, اور جو پولیٹیکل لیڈرشپس ہیں ان کو اپنے پارٹی انٹرسٹ سے آگے سوچنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشنز کے بارے میں آپ فیصلہ کریں, لانگ ٹرم سوچیں اور پاکستان اور کشمیر کا سوچیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.